غزوہ بدر کے دوران صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض معجزات بھی دیکھے۔ لڑائی کے دوران حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لاٹھی دے کر فرمایا، عکاشہ اس سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ لاٹھی لی، وہ ایک تیز دھار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے لڑتے رہے۔ حضرت رفیع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگا اور آنکھ پھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دن ڈال دیا، جس سے آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی اور پھر کبھی اس میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ غزوہ بدر میں خون کے رشتوں کو ایمان کے سامنے قربان کرنے کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کا باپ آ گیا۔ ایک بار تو چھوڑ دیا، مگر دوسری بار ایمانی غیرت نے للکارا، ہر رشتہ بھلا کر باپ کو مار ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی۔ مشرکوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے عبد القعبہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہی عبد الرحمن بن ابی بکر کہلائے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ایک دن اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، ابا جان، بدر کی لڑائی میں آپ کئی مرتبہ میری زد میں آئے، مگر ہر بار میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے برجستہ جواب دیا، مگر بیٹا، اگر تم اس دن میری زد میں آ جاتے تو میں ہرگز لحاظ نہ کرتا۔ غزوہ بدر خوشی کے ساتھ غم کے ملاپ کا ایک عجیب منظر دکھاتا ہے۔ ایک طرف قاصد فتح کی بشارت لے کر مدینہ میں داخل ہو رہا تھا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو رہی تھی۔ وہ کئی دنوں سے شدید بیمار تھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تھا، ورنہ وہ خود جہاد میں جانے کے لیے تیار تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکبیریں بلند کرتے ہوئے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ کی لاڈلی بیٹی کو بقیع کی ٹھنڈی خاک میں دفن کیا جا رہا تھا۔ اس دوران جب مدینہ کے باشندے فاتح لشکر کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کر رہے تھے تو ایک اور خبر سنی اور سنائی جا رہی تھی، جو جزیرۃ العرب سے باہر کی دنیا میں بھی کسی کا پایا پلٹنے سے کم نہیں تھی۔ بازنیتی رومی جو چند سال پہلے ایران سے شکست فاش کھا کر نہ صرف اپنے بیشتر ایشیائی مقبوضات بلکہ اپنی مقدس صلیب سے بھی محروم ہو گئے تھے، ایک بار پھر اپنے نئے قائد ہرکولیس کی کمان میں شام اور عرب کی سرحدوں پر ایرانیوں سے جا ٹکرائے تھے۔ اس خبر سے مسلمانوں کی مسرت و بالا ہو گئی، کیونکہ اس واقعے کی پیشن گوئی قرآن کریم نے چند سال پہلے عین اس وقت کر چکا تھا جب رومی شکست کھا کر ایشیا سے باغ نکلے تھے، اور بظاہر ان کے دوبارہ جیتنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ سامعین، غزوہ بدر میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، ان میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے کم سن بھائی عمیر بن ابی وقاص بھی اسی لڑائی میں شہید ہوئے۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عتبہ سے لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوئے تھے، جنگ کے اختتام پر واپسی کے سفر میں جام شہادت نوش کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے، جن میں ان کے نامور سردار اور سپاہ سالار بھی شامل تھے۔ اتنے ہی کفار گرفتار ہوئے جنہیں قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا۔ ان میں سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے چاچا عباس، داماد ابو العاص اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی عقیل بھی شامل تھے۔ یہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کے خاندان اور قوم کے ہیں، میری رائے ہے کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اس طرح ہم اپنی طاقت میں اضافہ کریں گے اور یہ توقع بھی ہے کہ ہمارے حسن سلوک سے یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، وطن سے نکالا اور جنگ کی، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں جو میرے رشتہ دار ہیں انہیں میرے حوالے فرما دے، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کروں۔ عقیل کو ان کے بھائی علی اور عباس کو ان کے بھائی حمزہ کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ مشرکوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت خاموشی اختیار فرمائی اور کچھ دیر بعد حکم فرمایا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب قیدی 2-2 4-4 کر کے صحابہ میں بانٹ دیے اور تاکید فرمائی، ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کسی صحابی کے گھر میں کھانا کم پڑ جاتا تو کھانا اپنے قیدی کو کھلا دیتا اور خود کھجوروں پر گزارا کرتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی قیدیوں میں تھے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے جن انصاریوں کے سپرد کیا گیا تھا، جب وہ کھانا لاتے تو میرے سامنے روٹی رکھ دیتے اور خود صرف کھجوروں پر اتفاق کرتے تھے۔ قیدیوں کے رشتہ دار فدیے کی رقم لے کر آتے رہے اور انہیں آزاد کر کے لے جاتے رہے۔ جو قیدی غریب تھے اور فدیہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، ان سے بھی وسعت کا سلوک کیا گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سب تو ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ انفال کی آیات میں اس طرح فدیہ لے کر چھوڑنے پر تنبیہ آئی، گویا وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی گرفتار ہوئے تھے۔ قانون سب کے لیے ایک تھا، ان سے بھی فدیہ مانگا گیا، مگر ان کے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ مجبور ہو کر ان کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ سے اپنا ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ بیٹی کا ہار دیکھ کر شفیق باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خصوصاً اس لیے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت ہدیہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ نرمی برتنا چاہتے تھے اور آپ کسی شوش و پنج کے بغیر ایسا کر سکتے تھے، مگر احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اس بارے میں بھی صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار واپس کر دو، ابو العاص کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے آپ کی ایک مسکراہٹ کے لیے گھر بار لٹانے کو تیار تھے۔ انہوں نے بخوشی بات مان لی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو العاص کو چھوڑ دیا، مگر ان سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیں گے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی کا دیار کفر میں رہنا اسلامی شان کے خلاف تھا، اور شاید اس لیے بھی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال ہی میں وصال ہوا تھا اور ان کی کمی آپ صلی اللہ تعالی وسلم شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ مکہ جاتے ہی بیوی کو اپنے بھائی کنانہ بن ربیعہ کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ غزوہ بدر کے بعد ماہ رمضان کے آخری ایام میں صدقۃ الفطر واجب ہوا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے 27 رمضان کو صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے حکم دیا کہ نماز عید سے پہلے کچھ کھجوریں، کشمش یا جو میں سے کسی ایک جنس کا 1 سا یعنی صدقۃ الفطر ادا کیا جائے تاکہ فقراء اور غرباء کی مدد کی جائے۔ سامعین، بدر کی فتح نے پورے عرب میں مدینے والوں کی داغ بٹھا دی۔ اس فتح نے ثابت کر دیا تھا کہ دین اسلام اپنی قدم جما چکا ہے۔
اور اس کے علم بردار نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ اپنے مخالفین کو منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ مٹھی بھر مسلمانوں کا میدان بدر میں 3 گنا دشمنوں پر غالب آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ آسمانی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اس واقعہ نے عرب میں ایک بڑے انقلاب کا نعرہ بجا دیا تھا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ ادھر مسلمانوں کے ہر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی اور ادھر مکہ کے گھر گھر ماتم برپا تھا۔ ابو لہب اس شکست کی خبر سننے کے 9 دن بعد مر گیا۔ قریش نے بدر کے مقتولین کا انتقام لینے کی قسمیں کھائیں۔ امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان اپنے باپ کے قتل پر اتنا غضبناک تھا کہ اس نے اپنے دوست عمیر بن وہب کو زہر آلودہ خنجر دے کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے مدینہ روانہ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے دیکھتے ہی بتا دیا کہ تم نے اور صفوان بن امیہ نے مل کر مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ عمیر نے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سامعین، بدر کی شکست کے بعد قریش یہ سمجھ گئے تھے کہ مدینہ والوں سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے، اس کے لیے غیر معمولی تیاری کرنا پڑے گی۔ اس لیے انہوں نے شام سے آنے والے تجارتی قافلے کا سارا سرمایہ ایک بڑی جنگ کی تیاری میں جھونک دیا۔